اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اسم اعظم کی کیا کیا تاثیر ہے؟ اسم اعظم سے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اسم اعظم کیا ہر انسان حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسم اعظم کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس موضوع پر میں آپ کے لیے بہت سی احادیث تھوڑی تھوڑی کر کے بیان کر رہا ہوں۔ میں آج بھی پہلے ایک حدیث بیان کروں گا اسم اعظم کے متعلق، جیسا کہ میں نے سابقہ ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے قرآن سے آصف بن برخیہ کے متعلق تو قرآن میں موجود ہے کہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ نے اس کو حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیا۔ یعنی کہ آصف بن برخیہ جو ہیں وہ حضرت سلیمان نبی کے وصی ہیں، اور تمام انبیاء کے جو سردار ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اگر ہمارے نبی کا جو خادم نبی ہے اس کا وصی اسم اعظم سے ملک سبا سے تخت بلقیس کو سلیمان نبی کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے مجھے ان لوگوں پر کہ جو آصف بن برخیہ کے تخت بلقیس کو لانے پر تو یقین رکھتے ہیں کہ آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر شک کرتے ہیں کہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کوفہ میں زمین پر پاؤں ماروں تو شام میں معاویہ اپنے بستر پر گر جائے۔ تو کیوں تعجب کرتے ہیں؟ اگر آصف بن برخیہ سلیمان نبی کا وصی ہو کے یہ کر سکتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس کو لا سکتا ہے، تو میرے جد علی ابن ابی طالب جو امام الانبیاء ہیں اس کے وصی ہیں، اگر وہ کوفہ میں بیٹھ کے پاؤں کی ٹھوکر زمین پر مارے اور شام میں معاویہ اپنے بستر سے گر جائے تو تعجب کیسا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث، یہ واقعہ امام صادق علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ہم جیسے کم علموں کو بیان کیا، کیونکہ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام کے دور میں جو عمر بن حنظلہ آئے اور امام صادق علیہ السلام کے دور میں عمار السباتی آئے، تو جو عمل امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا، زمین پر ہاتھ رکھا اور زمین ایک دم سے بحر ظلمات میں تبدیل ہو گئی، اور عمر بن حنظلہ کی چیخیں نکل گئی اور کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر عمار السباتی جب امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے بھی اسم اعظم کو حاصل کرنے کی خواہش کی، تو امام نے فرمایا یہ مشکل عمل ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے بھی اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی طرح زمین پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ رکھا تو عمار سباتی کی آنکھوں کے سامنے زمین اور وہ کمرہ اتنی تیزی کے ساتھ گھومنا شروع ہو گیا کہ عمار السباتی نے کہا کہ مولا بس میری برداشت سے باہر ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ علم، اسم اعظم حاصل کرنا آسان کام نہیں، یہ مشکل تر ہے۔ ناظرین اکرام، بہت سے لوگ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسم اعظم کے متعلق لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے، ہم اس اسم اعظم کی بدولت آپ کی پریشانیوں کا حل، آپ کے یہ کام جو مشکل کام ہے وہ کروا دیں گے۔ تو یہ ہم نے یہ موضوع اس لیے شروع کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ تک پہلے ان احادیث کو پہنچائیں، پھر انشاءاللہ جیسا قرآن سے آصف بن برخیہ کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، پھر اس مکمل موضوع کو ہم لے کے آئیں گے۔ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے یہ ساری احادیث کا ذخیرہ آپ تک پہنچ جائے تاکہ آپ آسانی سے ان کو سن بھی سکیں، یاد بھی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ
जब ये हदीसों वाला सिलसिला मुकम्मल होगा, फिर मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल इस मौजू पर कुरान और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की दीगर अहादीस को लेके आऊंगा, जिसमें इस्म आजम के मुतालिक जो है हमको तफसील मिलेगी, जैसा कि मैंने पहली वीडियो के अंदर आपको बताया था। और वो ये बताया था कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह इस्म आजम के इतने करीब है कि जिस तरह ये आंख की सफेदी इस काले दायरे के करीब है, यानी इसमें कोई फासला नहीं, यानी बिस्मिल्लाह का इस्म आजम के साथ ये कुर्ब है। इंशाल्लाह आगे चल के कुछ इस तरह की और अहादीस बयान करेंगे कि जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें आजम कोई हरफ है, कोई इल्फाज है जो पुकारने से बंदा जो है किसी चीज को हासिल कर लेता है। फिर मैंने साथ में ये बताया था कि ये अल्लाह की तरफ से अता किया जाता है या बंदे कसबी जिस तरह कोई काम करके किसी चीज को हासिल कर लिया जाता है, क्या इसमें आजम इस तरह हासिल होता है। तो इंशाल्लाह इन पूरी तफसील से आगे चल के हम इन चीजों को आपके सामने लेके आएंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ये आपके जो है इजहान जो है वो मुतवज्जा करवाना चाह रहा हूं कि ये बड़ा ही मुश्किल तरीन मौजू है और बड़ा ही अहम मौजू है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस मालूमात को दीगर अफराद के साथ भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस मालूमात से फायदा हासिल करें और जिस चीज की मुझे या आपको समझ नहीं, साहिबान ईमान से, साहिबान अक्ल से, साहिबान इल्म से हम सवाल की शक्ल में उनसे इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।